6 شہروں کی صفائی ہوتی تھی. اس کے علاوہ کسی قسم کا نظام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا موجود نہیں تھا. آج اللہ کا شکر ہے، اور 6 شہروں کی ہوتی تھی. رورل ایریا میں کوئی صفائی کا نظام موجود نہیں تھا. لوگ اپنا کوڑا خود گلیوں میں، نالوں میں، جہاں وہ پھینک سکتے تھے وہاں پھینکتے تھے. اور جو 6 شہر تھے ان کی ایم سی لیول کے اوپر، لوکل گورنمنٹ لیول کے اوپر صفائی ہوتی تھی. لیکن جو ایک نظام کے تحت، ایک مربوط، ایک مضبوط، ایک آرگنائز نظام کے تحت کسی قسم کا کوئی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت سے پہلے نظام موجود نہیں تھا. اور آج اللہ، اور 113 کروڑ غالباً کی آبادی، 2,05,345 کلومیٹر اسکوائر کا صوبہ، 156 تحصیلیں، 24,000 گاؤں اور 200 شہر. اس میں آبادی کی جو لمٹ ہے اس کو لگا کے یہ جو سینسس بھی استعمال کرتا ہے بائیفرکیشن. اور کسی قسم کا جو نظام ہے وہ صفائی کا موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف شروع ہوا بلکہ اس وقت یہ منصوبہ پنجاب کی ہر گلی، ہر بازار، ہر شہر، ہر ڈسٹرکٹ، ہر یونین کونسل، ہر تحصیل، ہر ڈویژن تک پہنچ چکا ہے. اور 13 کروڑ آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں، دیہی علاقوں کے رہنے والے ہیں، شہروں کے رہنے والے ہیں، آپ ساری ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے. اور جس قسم کا یہ منصوبہ ٹرانسپیرنسی اور ڈیجیٹائزیشن کی مثال ہے. آپ لوگ ضرور ان کے ڈیجیٹل سینٹر میں جائیں اور آپ دیکھیں ہر صفائی کرنے والا، ہر گاڑی، ہر ٹرانسفر اسٹیشن، ہر کنٹینر، ہر ڈسپوزل سائٹس، اور اب جو ہم فردر آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو، وہ ڈیجیٹلی میپڈ، ڈیجیٹلی ٹریسڈ اور ڈیجیٹلی ٹریکڈ ہے. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کسی بھی حکومت کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 250 بلین کی سرکولر اکانومی جنریٹ کرتا ہے. تو اس پورے تفصیل کا جانے کا مقصد ستھرا پنجاب سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ آج اگر مریم نواز شریف صاحبہ ستھرا پنجاب کے ذریعے آپ لوگوں کے گھر صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کی گلیاں صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کے شہر صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کی دیہات صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کے گاؤں صاف کرا رہی ہیں، تو اس میں سب سے بڑا فائدہ 13 کروڑ عوام کا ہے. مریم نواز شریف کا ہر فیصلہ پنجاب کے شہری کے سینٹرک ہے. عوام اس کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے. ان کا ہر فیصلہ، ان کے جو منصوبہ بندی ہے اس میں پنجاب کی عوام، پنجاب کے شہری، پنجاب کی خواتین، پنجاب کے بزرگ، پنجاب کی یوتھ، پنجاب کے نوجوان، ان کا اس فیصلہ سازی کا محور ہوتے ہیں. اور ستھرا پنجاب اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو آج اگر آپ کے صفائی ہو رہی ہے اور اگر آج آپ کے گھر صاف ہو رہے ہیں تو بطور شہری آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت صفائی کرتی رہے اور شہری کوڑا ڈالتے رہے. یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہوگا اور اس میں رسپانسبلٹی حکومت نے اپنی پوری کی ہے. پورا نظام دیا ہے، پورا انفراسٹرکچر دیا ہے، پوری ٹیکنالوجی دی ہے. اب اس میں جو عوام کا فرض ہے وہ عوام نے پورا کرنا ہے. ایک وقت ہے کوڑا پھینکنے کا، ایک جگہ ہے کوڑا رکھنے کی، ایک جگہ ہے ٹرانسفر اسٹیشن کی، ایک جگہ ہے جہاں سے ڈسپوزل ہونا ہے، اور آپ نے اپنے کوڑے کو کس جگہ، کس وقت، کس طرح پھینکنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ اب ہم جس فیز میں ستھرا پنجاب کے انٹر ہونے جا رہے ہیں وہ پینلٹیز ہم ڈالنے جا رہے ہیں. جو کوڑا پھیلانے کے ضوابط کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کوڑے کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، کس ٹائم پہ پھینکنا ہے، کچرا نہیں پھینکنا. گاڑیوں سے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں کوڑا جس طرح پتہ نہیں کیا نظام ہے جو اس کو اٹھائے گا. تو سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی ہے. اس میں اب
کیونکہ حکومت نے اپنی ذمہ داری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اسی طرح میں اب آؤں گی جو ٹریفک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریفک کے اوپر یہ ضرور میں کہنا چاہتی ہوں کہ ستھرا پنجاب بات مکمل کرنے سے پہلے کہ 150 بلین کا یہ منصوبہ فرسٹ فیز کا مکمل ہو گیا ہے۔ سیکنڈ فیز میں ہم اس کی کریکشن فیز میں جا رہے ہیں، جس میں مزید ہیومن ریسورس اور مشینری کو ایڈ کر رہے ہیں، اور جو اس وقت فیز سٹارٹ ہو چکا ہے وہ ویسٹ ٹو ویلیو کا، کہ جب آپ کی ڈمپنگ سائٹ ٹرانسفر اسٹیشن سے یہ انسنریٹرز لگا کر اس کی ڈسپوزل اور اس کا پورا کہ یہ ویلیو پوری دنیا اپنے ویسٹ سے ویلیو جنریٹ کرتی ہے، الیکٹریسٹی بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ پاکستان میں ویسٹ ٹو ویلیو کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ہم ڈمپنگ اور لینڈ فل سائٹس اس وقت 2 پنجاب کی کنسٹرکشن فیز میں ہیں، وہ اس ADP کا اسکیم تھا، انسنریٹر، ریسائکلنگ پلانٹس، اور اس کے بعد کمپوسٹنگ اور جو بایو گیس ہے اور الیکٹریسٹی ہے اس کی طرف ہم یہ نظام کو اس 3rd فیز میں لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی آج کل جو بات ہے وہ ٹریفک کے اوپر ہے۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ ٹریفک کے قوانین کے اوپر حکومت انفورسمنٹ کر سکتی ہے، قانون بنا سکتی ہے، قانون میں تبدیلی کر سکتی ہے، جرمانے میں اضافہ کر سکتی ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ٹریفک پولیس کرتی ہے۔ آپ نے اگر ہیلمٹ پہننا ہے تو اس سے مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے موٹر بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہننی ہے، سپیڈ کی لمٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے، پوری دنیا میں جرم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دیکھیں وہ خاتون جس کا ہر فیصلہ میں نے آپ کو کہا کہ عوام کی ہمدردی، عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کے لیے ہے اور عوام کے لیے ہے، وہ اگر پینلائز کر رہی ہے تو وہ ماں ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے آپ کی اپنی بہتری کے لیے، وہ بہن ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے آپ کی اپنی بہتری، آپ کی زندگی اور آپ کی فلاح اور بہبود کے لیے۔ تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہی ہیں، اگر وہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہیں تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جب خود بھی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ لوگوں نے آج ہیلمٹ کافی حد تک پہنے ہوئے ہیں، اس سے لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں، اپنی زندگی بچا رہے ہیں۔ اور پرسوں میں جاری تھی مطلب موٹر بائک پہ 2 شیشے لازمی قرار دے دیے گئے جو مسٹ ہوتے ہیں، کہ اگر آپ نے لیفٹ مڑنا ہے یا اگر آپ نے رائٹ مڑنا ہے تو آپ دیکھ کے مڑیں کیونکہ پیچھے گاڑیاں ہیں۔ اور میں خود پرسوں جا رہی تھی تو موٹر بائک مطلب گاڑی تھی نہر کے اوپر، آگے 2 گاڑیوں کے آگے موٹر بائک لیفٹ ٹرن کر لیا فوراً رائٹ لین سے، تو گاڑیوں کو بریک لگانی پڑی اور سب گاڑیاں آپس میں لگی۔ ایک غلطی جو ہے وہ کسی کی اور کی انسانی جان لے سکتی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو بہت دکھ ہوا، اس کے اوپر سرزنش ہوئی کہ بچوں کو ہتھ کڑیاں لگائیں، اس کو انہوں نے مکمل طور پر اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، لیکن قانون عمل میں آئے گا، قانون کی انفورسمنٹ ہوگی۔ اگر کوئی بچہ والد اپنی گاڑی کسی کم عمر بچے کو دیتا ہے تو یہ اس والد کی غلطی ہے۔ کتنے کیسز، کتنے ایکسیڈنٹس، کم عمر بچے لائسنس کے بغیر گاڑیاں چلاتے ہیں، کتنی جانیں ہم نے دیکھی 2-3 سالوں میں، اتنے اندھوناک افسوسناک واقعات ہوئے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس پہ پینلٹی والدین پہ بھی ڈالی گئی ہے، سزا والدین کو بھی دی گئی ہے، کیونکہ جب آپ کا گھر میں بچہ موٹر بائک یا گاڑی لے کر نکلے گا، یہ والد کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ کم عمر ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو وہ گاڑی یا موٹر بائک یا کوئی بھی وہیکل چلا نہیں سکتا۔ یہاں اسکول وینز بچے چلا رہے ہیں، چنچی رکشے اسکولز کو جو اسکولز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ بچے چلا رہے ہیں۔ یہ جان لیوا ہے، اور اب ایک قانون کے اوپر عمل درآمد ہے، اور یہ قانون مریم نواز شریف صاحبہ نے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ وزیر اعلیٰ جس کا ہر فیصلہ آپ کی بہتری کے لیے، یہ ان کا قانون اور ان کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کے اندر خدا نخواستہ کسی بھی حادثے میں کوئی جان نہ جائے، جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ قانون کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ آج میں دیکھ رہی تھی کہ ٹریفک ایسوسی ایشن والے پریس ٹاک کر رہے تھے،
اور کیا کہہ رہے تھے, اس قانون کو واپس لیا جائے. اور جو انوائرمنٹل اسموگ کا قانون ہے, جو گاڑیوں اور موٹر بائک کے دھوئیں کو چیک کر رہا ہے, وہ بھی واپس لیا جائے. اس کے واپس لینے سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. صحت کس کے اثر ہوگا؟ عوام کی. اگر آج ایک کالا دھواں موٹر بائک چھوڑتا ہے تو اس کا اثر اس جگہ کے, اگر ایک بندہ چھوڑ رہا ہے تو 1000 بندہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. اگر ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی یا ایک ٹرک یا ایک بس یا ایک وین کالا دھواں چھوڑتی ہے تو وہاں ہزاروں لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. یہ ہم نے اسموگ میں دیکھا اور دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں. اور اگر ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی کی غلطی یا کسی بھی قسم قانون کی عمل درآمد نہیں ہوتا تو جو لوگوں کی حادثے کی جان جاتی ہے وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو آپ لوگ برائے مہربانی اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ایک قانون اس وقت نافذ ہو چکا ہے اور اس کی عمل درآمد شروع ہو گئی ہے, اور چیف منسٹر